نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو جنت تک لے جایا جائے گا اور پھر واپس جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس وقت وہ بہت مایوس اور غمزدہ ہوں گے اور ان کی حالت بہت زیادہ نازک ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں ایسے جن کو جنت تک تو لے جایا جائے گا، جنت کے قریب تو کیا جائے گا، جنت کی خوشبو تو سنگھائی جائے گی، لیکن ان کو جنت جانے سے روک دیا جائے گا۔ اللہ، یہ ایسے کون لوگ ہیں؟ آپ بھی جان لیجئے یہ کون لوگ ہیں جو جنت تک جائیں گے لیکن پھر واپس اللہ حکم دے گا، اے میرے فرشتوں انہیں دوزخ میں ڈال دو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو تو اس وقت کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اے لوگو، اس دن کو یاد کرو جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، دوست دوست کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اس وقت۔ اب جب وہ لوگ جنت کے قریب جائیں گے تو خوش ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں جنت دی ہے، لیکن جب انہیں واپس لوٹایا جائے گا تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، ان کے دل میں ایک طوفان پیدا ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار ہمیں یہ کس جرم کی تو سزا دے رہا ہے؟ اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو جنت کے قریب تو جائیں گے لیکن جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی؟ تو آئیے گا آج میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ وہ عبرتناک واقعہ بتا رہا ہوں جو ملوث ہیں اس غلط اور ایسی عادت میں جس عادت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ تو کان کھول کے سن لو یہ پوری بات۔ یہ طبرانی نے عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی حدیث پاک ہے یہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور اس کی خوشبو سونگیں گے، اور محل اور جو کچھ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کیا ہے اس کو وہ دیکھیں گے، اللہ اکبر، تو وہ خوش ہوں گے اور اتنے خوش ہوں گے کہ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی، اور وہ سوچیں گے کہ ایسی خوشبو تو آج تک ہم نے نہیں دیکھی جیسی یہ خوشبو آج ہمیں سنگھائی جاتی ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی دوری سے آنے لگے گی۔ اللہ، کیسی خوشبو ہوگی؟ وہ بھینی بھینی خوشبو جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس خوشبو کا عالم ہے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کے لیے، اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے، جو اس سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، جو اس کو راضی کرنے والے ہیں، جو اس کی رضا پہ اپنی زندگی کو قربان کرنے والے ہیں، میرے رب نے ان کے لیے ایسے محل بنا رکھے ہیں، ایسے محلات تیار کر رکھے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، دنیا میں نہ کسی آنکھ نے ایسا محل دیکھا اور نہ اس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے۔
اللہ اکبر، جنت بھی کیا جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نیک گزار بندوں کے لیے جنت کے اندر عیش و آرام کے سامان مہیا فرمائے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جنت کے اندر وہ جس چیز کی خواہش کریں گے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ فرماتے ہیں آقا کہ خود وہ تمہارے پاس چل کے آئے گی۔ اگر آپ کو سیب کھانے کی حاجت ہے اور چاہت ہے تو آپ صرف آرزو کریں گے، سیب آپ کے پاس آ جائے گا۔ جنت وہ جگہ ہے لوگوں جہاں کوئی بیمار نہیں پڑے گا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کیا بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کیا کوئی کالا نہیں ہوگا، بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہوگی، سب پہ جوانی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، اگر آپ جنت کے بارے میں جان لو جنت کیا ہے، فرماتے ہیں آقا، اور جہنم کے عذاب کے بارے میں جان لو تو پھر پوری زندگی رو رو کے گزار دو اور اپنے رب کو راضی کرنے کی لگ جاؤ۔ لوگوں میں ذکر کر رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں ان لوگوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا جب وہ جنت کے محلات کو دیکھیں گے، اس کے اندر جو حوران بہشت ہیں اور جو غلماں ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کیا ہے، اس کو دیکھیں گے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اتنے میں وہ خوش ہو ہی رہے ہوں گے، میرے رب کا حکم ہوگا اے میرے فرشتوں انہیں جنت جانے سے روک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے اس وقت کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جب رب فرمائے گا انہیں جنت میں جانے سے روک دیا جائے، جس کی خوشبو آج تک ایسی کسی نے نہیں سونگھی۔ ایسی خوشبو کو چھوڑ کے جانا کون پسند کرے گا؟ ایسے محلات جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سامان جو تصور بھی نہیں کیے جا سکتے جو اللہ نے جنتیوں کے لیے رکھے ہیں، جب ان کو وہ دکھانے کے بعد واپس کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے میرے فرشتوں ان کو جہنم میں جا کے ڈال دو، اللہ اکبر، تو وہ دہاڑے ماریں گے، ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، وہ لرزنے لگیں گے، وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور ان پر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی، اور اس وقت میں وہ جنت کو بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے اے کاش ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہوتا، ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اگر تو ہمیں دوزخ میں ہی ڈالنا چاہتا تھا تو پھر تو نے ہمیں جنت کی خوشبو کیوں سنائی؟ تو اگر ہمیں دوزخ میں ہی بھیجنا چاہتا تھا تو ہمیں جنت کے قریب کیوں لے کے آیا؟ اے پروردگار، جنت کے محلات دیکھ کے، اس کی عیش و آرائش دیکھ کے اب یہ تو ہم پہ اور بھاری ہو گیا ہے، ہم کس طرح سے اسے چھوڑیں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا او بدبختو دور ہو جاؤ، میری جنت سے دور ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ارشاد فرمائے گا کہ جب تم دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا اور اس وقت میں جب تم تنہا ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کو دعوت دیتے اور چیلنج کرتے تھے مجھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو بڑے نیکوکار بن کے ملتے، گویا کہ تم جو عبادت کرتے تھے اس میں ریاکاری شامل تھی، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ تم لوگوں کی نظر میں متقی اور پرہیزگار بنو اور اپنے آپ کو زہد و تقوی کہلوانے والے بن جاؤ۔ تو گویا تم نے مجھ کو راضی نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو اچھا لوگوں سے کہلوایا، اس کا بدلہ ہم نے تمہیں دنیا میں دے دیا، اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہ ہے۔
اللہ اکبر! اب سوچیے اے لوگوں، میں گزارش کروں گا ایسے لوگوں سے جو نمازیں بھی دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر کچھ دے رہے ہیں مسجد کے لیے تو جب تک اس کا اعلان نہیں کرا رہے 10 بار انہیں چین نہیں پڑتی۔ اگر کچھ وہ فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو جب تک وہ اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، جب تک ان کے دل کو تسلی کہاں آتی ہے تاکہ لوگ انہیں جو ہے بخیل نہ سمجھے اور انہیں سخی سمجھے اور ان کی سخاوت کے چرچے عام ہو جائیں۔ اور آج کا حال تو یہ ہے، جب کوئی کسی غریب کو کچھ دے رہا ہے تو پہلے اس کی سیلفی آ رہی ہے، اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ خدا را یہ ذلیل کرنے کا یہ نیا طریقہ تم نے ڈھونڈا ہے۔ کسی غریب کو یوں ذلیل مت کرو، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو جنت سے دور کر دیا جائے گا جنت دکھا کے۔ آج تم کچھ غریب کے گھر دینے جاتے ہو تو پہلے ویڈیو بنواتے ہو، پوری ٹیم لے کے جاتے ہو اور پھر اس کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اور آپ یہ سوچتے ہو کہ ہماری سخاوت کے چرچے عام ہو جائیں گے۔ اے لوگوں، میں سمجھتا ہوں اس سے تمہاری سخاوت کے چرچے عام ہو سکتے ہیں، لیکن تم رب کی بارگاہ میں ہرگز عزیز نہیں ہو سکتے، تم رب کی رضا حاصل ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور جس کے بارے میں میرے نبی نے نشاندہی فرما دی اور بیان فرمایا، ایسے لوگوں کو جنت کے قریب لے جا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ سوچئے، ایک مکاری کی وجہ سے، آپ کی اس غلط عادت کی وجہ سے آپ کا جو پیسہ ہے وہ تو تباہ ہو ہی گیا، اس کے بدلے میں آپ کو الٹا جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ ایک عقل مند کی پہچان تو یہ ہے جب وہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرے تو اس طرح سے خرچ کرے تاکہ کسی کو کان و کان بھی خبر نہ ہو۔ جب تم راہ خدا میں دو تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو دکھانے کے لیے دو جو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، جو ساری کائنات سے واقف ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے، جسے ذرے ذرے کا علم ہے، جسے تمہاری نیتوں کا علم ہے، جسے تمہاری زبانوں کا علم ہے، تمہارے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ ہوا کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور اس نے ہی پیدا کیا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، اور کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ دل میں سوچو، مولا اگر تو نے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، زمانہ دیکھ لے، اس دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور تو نے نہیں دیکھا تو یہ بیکار ہے۔ لیکن زمانہ نہ دیکھے اور پروردگار تو نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد تو ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ اس نیت سے جب کسی غریب کے پاس جائیں تو دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ لوگوں، آج غریبوں کو دینے کا اور پانی پلانے کا، ان کو کپڑا پہنانے کا یہ میرا ٹاپک نہیں، انشاءاللہ بتاؤں گا اس کا اجر کیا ہے اور ثواب کیا ہے، اس کے لیے جو بشارتیں ہیں وہ کیا ہیں، آپ جھوم اٹھیں گے۔ آج صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ریاکاری آپ اپنے اندر سے نکال دیجیے۔ کسی دنیا دار کے ڈر سے ذرا سی بھی عبادت مت کیجیے دکھانے کے لیے۔ آپ کا سجدہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ کا قیام اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ کا رکوع اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ کا جو ہے ہر کام رب کی رضا کے لیے ہو۔ آپ اگر کچھ کسی کو دے رہے ہیں دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دو۔ اور اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی خیرات کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دو۔ اگر میرا رب راضی ہو گیا تو سمجھ لیجئے پوری کائنات ہم سے راضی ہے، اور رب ناراض ہے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اے لوگوں، ڈرو اس غلطی کو کرنے سے کہ تم جب کوئی نیک کام کرو تو اس میں ریاکاری شامل کرو، بلکہ نمازوں میں للہیت پیدا کرو، کسی کو لینے دینے میں للہیت پیدا کرو، اپنی نیتوں کو اچھا بناؤ۔
اپنے طریقے کو سنوارو، آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو پیار اور محبت کے ساتھ ملاقات کرو۔ جب آپ دوسرے سے ملاقات کرو تو پھر اس طرح سے ملاقات کرو تاکہ دوسرے کا دل آپ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔